پڑھنے والے یہ کس نبی کی بات کرتے ہیں؟ 7 لاکھ میرے آقا کے پیارے پیارے صحابہ، سارے ان باتوں کو ماننے والے۔ تجھے میں 1-2 اشارے دیتا جاؤں۔ میدان جناب والا خیبر کا کچی بات نہیں، بخاری کو اٹھائیے، لے جاؤ بخاری مولوی کے پاس، مسلم لے جاؤ مولوی کے پاس، سنن نسائی لے جاؤ، ابو داؤد لے جاؤ، جامع ترمذی لے جاؤ، اٹھاؤ سیاہ ستہ مولوی کے پاس لے جاؤ۔ خیبر کا میدان، جناب سیدنا ابو بکر صدیق گئے جنگ کرنے واپس آ گئے، پیارے عمر گئے جنگ کرنے واپس آ گئے۔ اب جناب والا ذرا پڑھئے نا بخاری کو، رات دا ویلا ہے، نہ بولو یار میں نے دکھ لگ سی یار، مہربانی کرنی ہے، رات دا ویلا ہے، تیرے میرے نبی اعلان کرنے لگے، اے میرے صحابہ کل میں کیا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ میرا رب فتح عطا کر دے گا۔ 2 خبریں میرے نبی دے رہے ہیں، ایک فتح کی خبر اور دوسرا کل ہی فتح کی خبر، تے دوسرا پھر چڑھے جناد آسرے نے کیا چڑھے؟ اللہ اللہ لوگوں بات بھی پوری کر رہے دو، ذرا مزہ لے لو۔ رات گزری، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ساری رات دعائیں مانگتے رہے، اللہ جی مجھے جھنڈا مل جائے، اللہ جی مجھے جھنڈا مل جائے۔ ساری رات صحابہ نے جاگتے ہوئے گزاری، دعائیں مانگتے رہے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، سارے صحابہ جمع ہو گئے، گردنیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، اب کملی والے میرا نام لیں گے، کملی والے میرا نام لیں گے، کملی والے میرا نام لیں گے۔ میرے سونے نبی نے مجمع پہ نظر دوڑائی، وہ جس کی ڈیمانڈ ہے سارے آگے، لیکن جس کی ڈیمانڈ ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ سرور انبیاء نے فرمایا، او میرے صحابہ میں نے جھنڈا دینا ہے، اس کو دینا ہے جو رب سے پیار کرتا ہے، رب اس سے پیار کرتا ہے۔ صحابہ اور تڑپ گئے، میرے نبی نے نظر دوڑائی، فرمایا علی کدھر ہے؟ پھر توجہ رکھنی ہے، یا رسول اللہ بیمار ہے، صحت مند سامنے موجود، طاقتور سامنے موجود، فرمایا علی کو بلو۔ اب چاہیے تھا صحابہ عرض کر دیتے، کملی والیا صحت مند لوگ موجود، کسی اور کو دے دیجئے، لیکن صحابہ بھی خاموش۔ وجہ کیا تھی؟ صحابہ کو پتا تھا یہ خیبر کا دل علی کے نام لکھا جا چکا ہے۔ کل میں یار گل بھی یاد رکھو نا، تسی شان علی تے چلے گئے ہو سارے، اور ٹھیک ہے شان علی، لیکن میری گل تو یاد رکھو نا۔ فرمایا کل میں، اب آجا جناب والا، اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، میدان بدر کا، میدان بدر کا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدھی رات کو میرے نبی اٹھ کر بدر کے میدان میں آئے، میرے مصطفیٰ کے دست مبارک میں چھڑی ہے، اور یہ بھی کہانی نہیں، بخاری مسلم، میرے مصطفیٰ کے دست مبارک میں چھڑی ہے، میرے آقا نشان لگاتے جا رہے ہیں،
میرے آقا نشان لگاتے یہاں پر فلاں کافر مارا جائے گا، یہاں پر کل فلاں کافر مارا جائے گا، یہاں پر کل فلاں کافر مارا جائے گا۔ صدیق دیکھتے جا رہے ہیں، عمر دیکھتے جا رہے ہیں، علی دیکھتے جا رہے ہیں، میرے نبی نشان لگاتے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے خاموش رہ کر امت کو سبق سکھا دیا کہ لوگوں یاد رکھنا، کائنات کی کوئی بھی چیز آمنہ کے لال سے چھپ نہیں سکتی ہے۔ ایک نشان لایا میرے نبی نے، یہاں پر کل فلاں کافر مارا جائے گا، یہاں پر کل فلاں کافر مارا جائے گا، یہاں پر کل فلاں کافر، سب کے نشان حضور نے لگائے۔ اور خالی اس پہ دیکھیں نا دو چیزیں واضح ہوتی ہیں، کل کی بھی بات آ گئی، ماذا تکسب غدا بھی آ گیا، ٹھیک ہے، ایو ارض تموت بھی آ گیا۔ فرمایا یہاں پر کل آ گیا، فرمایا فلاں کافر مارا جائے گا، اس کی موت کا علم بھی آ گیا تے مرنے دی جگہ کا علم بھی آ گیا، موت کا علم بھی آ گیا اور اس کے مرنے کی جگہ کا علم بھی آ گیا۔ 313 تو موجود تھے نا وہاں پر، انہیں چاہیے تھا ایک فتوہ لگا دیتے، قرآن تو کہتا ہے جی اللہ کے سوا یہ کوئی نہیں جانتا، تو حضور تسی کیڑا کام کر رہے ہو، یہ تسی کیڑا کام کر رہے ہو، غیب یہ خبریں پہ دیں دے ہو، کل دیا، کل کیا ہونا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو کہ پتہ ہے اس دور دے ملوانے ہونے ہیں تو پونکنا بھی شروع کر دینے ہیں۔ ہاں جڑے بخاری پڑھ کے بھی پونک دے رہے ہیں تو انہوں نے کیا بھروسہ ہے، وہ تے حضور تے انہوں نے پیو جاتے ہے بھی سن بچ گئی، وہ جڑا ایک آیا اچھی سلوار، وہ نشانیاں پھر کے میں ساریاں بیان کرتا، آن کے تے حضور کہندے حضور انصاف کرو۔ اور دسو نا اتنا سیانا سی، تک لے کتنا سیانا بندہ سی، کتنا سیانا بندہ سی، کملی والے پہ کہندے حضور انصاف کرو۔ آج کل کئی مرید سیانے ہوندے نا پیراں بھی جا کے سمجھانے لگ پے، کئی شاگرد سیانے ہوندے نے استاداں سمجھانا شروع کر دیندے نے، کئی پتر سیانے ہوندے نے اپنے سمجھانا شروع کر دیندے نے۔ یہ بہت زیادہ جڑے سیانے وہ بھی بہت زیادہ سیانے سی۔ حضور کہندے حضور انصاف کرو، عمر آکھیا حضور اجازت دیو ذرا انصاف کر دئیے میں، لیکن میرے محبوب نے فرمایا نہیں عمر، میں دیکھ رہا ہوں اس کی نسل سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے، ایک پوری قوم بنے گی جو قرآن پڑھیں گے، اور ان کا قرآن پڑھنا تمہیں عجیب لگے گا، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر سے کمان نکل جاتا ہے۔